بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم تمام پاکستانیوں خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ لہو لہو کر دیا گیا اور عالمی میڈیا پر پاکستان کو دوبارہ بدنام کیا گیا، اور اس دفعہ بھی قائد اعظم کے ہم مذہب افراد کا خون بہایا گیا۔ اور جس طرح سے پہلے کوئٹہ میں ہمیشہ کی طرح سے ہزارہ کی شیعہ برادری کا خون بہایا گیا کہ واقعاً پاکستان کی ایک مظلوم ترین قوم، مظلوم ترین ایک برادری، ہزارہ برادری، کہ جنہیں ہمیشہ درجنوں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں قتل کیا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی ان معصوم کام کرنے والوں کو کہ جو کان میں کام کر رہے تھے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں، توجہ دلا دیں کہ یہ ہمارا صرف یہ ہمارا ایک تعزیت نامہ نہیں ہے، صرف یہ ایک مذمت کی گفتگو نہیں ہے، یہ ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ پاکستانیوں کو بیدار ہونا ہوگا، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، عیسائی ہوں یا ہندو ہوں۔ پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ برا ہو یا ہندوؤں کے ساتھ برا ہو، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ یہ جو کبھی بچی کو قرآن جلانے کے جرم میں سزا دینے کی بات ہوتی ہے، تو کبھی عیسائی جوڑے کو بھٹے میں ڈال دیا جاتا ہے، تو کبھی اب یہ مندر میں حملہ ہوا، تو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھڑکانے والے کون سے لوگ ہیں، کس قسم کے ہیں۔ کبھی مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ایک بچے کو مشال خان کو توہین اسلام کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے آرمی پبلک اسکول کے بچے کے جو قطن ہمارے بچے ہیں، ان کے ذکر کو زندہ رکھا گیا، ان کا دن منایا جاتا ہے، ان کے لیے ترانہ بنایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک دن مختص کیا جائے پاکستان میں شیعہ جینوسائیڈ اور شیعہ قتل عام کی یاد منانے کے لیے، اور ڈسکس کیا جائے کہ پاکستان میں کتنی تعداد میں کہاں کہاں پر شیعہ قتل ہوئے، اور پاکستان کے پرچم کو سرنگوں رکھا جائے۔ سائیکولوجیکلی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ اپنی کمیوں کو دوسروں پہ ڈال کے سبکدوش ہو جائے۔ یہی بیماری پاکستان کے سیاست دانوں میں نظر آتی ہے، اور افسوس کے ساتھ بعض دفعہ آرمی میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے کمیوں کو دوسرے ممالک پہ ڈال دیتے ہیں، گو کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے بہت سارے ممالک سے، خصوصاً انڈیا سے، لیکن ہر کام کو انڈیا پہ ڈال کے سبکدوش نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا اگر شیعوں کا قتل عام کرے تو اس صورت میں کرتا کہ جب اسے توقع ہوتی کہ شیعہ ری ایکشن کے طور پر پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، جبکہ شیعوں نے کبھی بھی کوئی بھی ری ایکشن حتیٰ کسی بھی فرقے کے خلاف ظاہر نہیں کیا۔ اب اگر کسی نے پہلی دفعہ سوچا بھی ہو کہ اس کے ذریعے سے پاکستان ضعیف ہوگا، لیکن اب ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، اگر یہ انڈیا کرا رہا ہوتا یا کوئی اور، کہ بھی شیعوں کو مارنے سے تو کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں حل۔ کوئی انہوں نے ری ایکشن کے طور پہ نہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا، نہ تقسیم کی بات کی۔ اور ہم ایسا کر بھی کیوں سکتے ہیں؟ یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، قائد اعظم ہم میں سے تھے، راجہ محمود آباد ہم میں سے تھے، حبیب ہم میں سے تھے، اور ہزاروں لوگ کے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی وہ ہم میں سے تھے۔ ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم ہی پاکستان بچائیں گے، اور ہم ہی لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو بیدار کریں۔ اب جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کبھی کہ کسی کا ہاتھ ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ جو شیعوں نے کسی کی توہین کر دی یا تبرہ کر دیا، تو اب میں آرمی والوں سے مخاطب ہوں، خصوصاً کہ جب آپ کے سروں سے فٹ بال کھیلی گئی تو کیا آپ نے تبرہ بازی کی تھی؟ جب فیصل بیس پہ حملہ ہوا تو وہاں کیا مجلس ہو رہی تھی یا کوئی تبرہ کر رہا تھا؟ اور خصوصاً وہ جہاز کے جس کو ختم کیا گیا، وہ تبرہ تو نہیں کرتا تھا کہیں؟ لاہور میں حملہ ہوا اور 61 کے قریب بے قصور پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا، تو کیا وہ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں تبرہ بازی کر رہے تھے یا مجلس کر رہے تھے یا ماتم کر رہے تھے؟ یہ جو مختلف جگہ آرمی کی چھاؤنیوں پہ حملے ہوئے، تو کیا آرمی والے سب کے سب شیعہ ہیں؟ جو بھی ایسی بات کرے تو یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کو خطرہ، یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے نظریہ، کہ اتنا بڑا مذہب اس کے افراد کو قتل کیا جا رہا ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کے بعد ان کو جسٹیفائی کیا جائے اس طریقے سے، تو آپ کے قتل عام کی آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟
کبھی پاکستان میں بینک مینیجر، کبھی کوئی اور۔ اس شدت کو ختم کرنا ہوگا اور ایک ماحول بنانا ہوگا کہ ڈائلاگ ہوں، اور جب یہ ختم ہو جائیں ڈائلاگ تو اس کے بعد ایک اپنی زندگی گزاری جائے۔ یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جتنے لوگ دہشت گردی میں مبتلا ہیں، یہ لوگ کیا رقص اور موسیقی اور فسق و فجور اور شراب، کیبرا، کیسینوں میں جانے والے لوگ ہیں یا مسجدوں میں جانے والے لوگ ہیں؟ یہ عیسائی تھے، ہندو تھے، بدھسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، جین تھے، پارسی تھے، سکھ تھے، کون تھے یہ؟ نہ، یہ سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کیوں دہشت گرد بنتے ہیں؟ چاہے انگلینڈ میں، چاہے پاکستان میں، چاہے کہیں اور، پتہ چلتا ہے کہ جب ایک خاص جگہ، ایک مسجد میں جانا شروع کرتے ہیں تو دہشت گرد بنتے ہیں۔ وہ مسجد کن کی ہوتی ہے؟ تو ہمیشہ جواب ملتا ہے یہ مسجد ہے ان لوگوں کی کہ جہاں پر نظریات پڑھائے جا رہے ہیں ابن تیمیہ کے اور ابن وہاب کے اور اسی قسم کے دوسرے افراد کے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ 9/11 ہو یا 7/7 ہو، ہمیشہ وہاں پر وہی مینٹلٹی نظر آتی ہے، دیوبندی اور سلفی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ طالبان ہوں یا القاعدہ ہوں یا بوکو حرام ہو یا لشکر جھنگوی ہو یا سپاہ صحابہ ہو، یا جیسا کہ ہمیں نام لیا نائجیریا کے بوکو حرام ہو، یا چیچینیا کے ریاض الصالحین ہو سو کالڈ، یا جو بعض افریقن ممالک میں سوڈان وغیرہ میں الشباب کے نام سے دہشت گرد تنظیمیں، سب کے سب یہ وہابی یا سلفی ہی کیوں ہیں؟ یہ ابن وہاب اور ابن تیمیہ ہی کے ماننے والے کیوں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ معصوم لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر انہی چیچینیا کے دہشت گردوں نے، سو کالڈ ریاض الصالحین والوں نے 2006 میں بیسلن رشیا میں 1100 افراد کو 1 سپٹمبر 2006 کو یرغمال بنایا کہ اسکول کا پہلا دن تھا، ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے، 3 دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا، ڈائنامائٹ لگا دیے گئے، اور بعد میں 350 کے قریب افراد قتل ہوئے کہ جن میں اکثر بچے تھے۔ کیا یہ دین ہے؟ پھر اس کے بعد ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، اور سب سے بڑی تعداد جو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے عراق میں، تکریت میں، اسپائکر نامی ایک کیڈٹ کالج میں، کہ جہاں 7ویں 8ویں سے لے کے 10ویں تک کے بچے تھے۔ 1700 افراد کو چن چن کے جو شیعہ تھے انہیں ذبح کیا، اور یہ کرنے والے کون تھے؟ IS والے۔ البتہ کون سی IS کہ جس کے افراد دنیا بھر سے آ کر، ٹرکش ایئر لائن سے آ کر انقرہ اترتے تھے اور اس کے بعد شام اور عراق میں جاتے تھے۔ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے عراق کا پیٹرول ترکی کے ذریعے سے بک رہا تھا، اور آج اس شخص کو اسلامی ہیرو سمجھا جا رہا ہے ایک ڈرامے کی وجہ سے، کہ جو خود ایک ڈرامہ جو ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع۔ تو 1700 بچے عراق میں ذبح کر دیے گئے 3 جون 2017 کو، 2014 کو۔ پھر تیسرے مرحلے میں ہم ذکر کریں گے پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں 148 بچے شہید کر دیے گئے 16 دسمبر 2014 کو۔ اس کے پیچھے کون تھے؟ طالبان تھے۔ یہ طالبان کس دین سے اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ پھر ہم مثال دیں بوکو حرام کی، کہ انہوں نے 750 لڑکیاں ایک دفعہ اغوا کی، اٹھا کے لے گئے، ان کی آبرو کو پامال کیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو اسلام میں نہیں ہوتا۔ اسی مائنڈ سیٹ کی لڑکیاں دنیا بھر سے IS کی خدمت کے لیے گئیں، اجتماعی زنا کے لیے گئیں، اور اس کا نام رکھا جہاد النکاح، اور اپنے آپ کو لڑکوں کے حوالے کیا۔ وہ ساری لڑکیاں کسی کیبرے یا کیسینو سے نہیں گئی تھیں۔ اکثریت ان میں جو یورپ سے گئی وہ لڑکیاں تھیں کہ جو انہی سلفی یا وہابیوں کی مسجدوں میں جاتی تھیں۔ بیدار ہونے کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اسکولوں میں، کالجوں میں جتنے حملے ہوئے کہ جن کی تو فہرست بھی نہیں بن سکتی، اور بوکو حرام کے تو معنی ہی یہی ہیں کہ جو نائجیریا کی تنظیم ہے کہ علم حاصل کرنا حرام ہے۔ تو یہ جو سارے جرائم ہیں، ان سے پردہ ہٹانا چاہیے، ان کو چھپانا نہیں چاہیے کبھی کسی ملک پہ ڈال کے، یا کوئی مذہبی اور
اسلامی مسئلہ بنا کے. پھر ہم دقت کرائیں کہ ساری دہشت گرد تنظیمیں کیوں ایک ہی مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ISIS اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے پہلے طالبان، آرمی کے ساتھ جو کچھ کیا یعنی طالبان نے کیا، وہ کسی اور دین کے یہاں پیدا، کسی اور دین کے ماننے والوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ کوئی ناچنے گانے والے لڑکے نہیں تھے، کسی ایک مسجد میں جا کے ایسے ہوئے تھے. گو کہ اس کے پیچھے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک خطرناک روپ تھا کہ جب انہوں نے رشیا سے لڑنے کے لیے وہابیوں کو یہاں پر بھرا پاکستان میں اور مدرسے بنائے، اور ان مدرسوں کا عذاب اب وہ دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، چاہے 9/11 ہو، 7/7 ہو، طالبان ہوں، القاعدہ ہوں، لشکر جھنگوی ہوں، سپہ صحابہ ہوں، بوکو حرام ہوں، الشباب ہوں، ریاض الصالحین ہوں، یہ سب آپ کو ملیں گے ایک ہی مائنڈ سیٹ سے. اور جب تک انہیں کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک مشکل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جو حکومت ISIS اور وہ حکومت کہ جس کا نام طالبان کی حکومت تھا، ایسی حکومت پاکستان میں بھی بنی تھی، جب پاکستان کے اس حصے میں بنی تھی کہ جب پاکستان کا وجود نہیں تھا 18ویں صدی میں. اور یہ دہشت گرد اسی مائنڈ سیٹ سے ہیں کہ جن میں سے ایک کا نام تھا شاہ اسماعیل اور ایک کا نام تھا سید احمد بریلوی، کہ جن کو شہید بھی کہا جاتا ہے افسوس کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اہل سنت علماء نے کافر بھی کہا تھا، خارجی بھی کہا تھا. پٹھان قبائل بھی مخالف ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے وہی سب کچھ کیا تھا کہ جو آج القاعدہ نے، طالبان نے اور بوکو حرام نے یا ISIS نے کیا. اسی اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان کہ جو کفریات سے بھری ہوئی ہے، اور اسی کے نظریات ہیں اور ان جیسوں کے نظریات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ شدت ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان شدتوں کو ختم کیا جائے، اور جب تک یہ شدت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کبھی بھی پاکستان کے یا دنیا کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے اور پاکستانی فوج کو پاکستان کے دفاع کے لیے اور زیادہ طاقت عطا فرمائے. اور آخر میں ہم تمام پاکستانیوں کو اور خصوصاً ہزارہ مومنین کو دوبارہ تعزیت پیش کرتے ہیں اس سانحے پر، اور حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کریں، کیفر کردار تک پہنچائیں. نہ فقط ان کو گرفتار کریں کہ جو فزیکل اس کام میں داخل تھے، بلکہ جو لوگ انہیں اکساتے ہیں، جو ان کے مربی ہیں، ان کو نظریہ دینے والے ہیں، ان کو بھی سخت سزائیں دیں اور ان لوگوں کی مشکلات کو حل کریں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی فوج کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے تمام دشمنوں سے اور خصوصاً ان لوگوں سے کہ جن کے بڑوں نے پاکستان کو کافرستان کہا تھا اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.